والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر تلاوت کی ہے. ماہ رمضان المبارک سے قبل انہی آیتوں پر کچھ گفتگو کی تھی. ماہ رمضان میں چونکہ اس ماہ کی مناسبت سے موضوعات پر گفتگو ہوئی، مسلسل تفسیر کا سلسلہ منقطع تھا، آج پھر شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. کورونا وائرس جرثومہ واحد کو کہتے ہیں.
اس کی جمع جراثیم. یہ اتنا باریک جرثومہ جو نظر بھی نہیں آتا پھیلا ہوا ہے. دنیا پریشان ہے کہ یہ انسانی سازش ہے یا قدرتی طور پر پکڑ ہے. ایمان یہی کہتا ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. بیماری ہمارے اپنے اعمال، جب ظلم اور تکبر، خونریزی، لوٹ مار، غیر انسانی سلوک ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. ہمارے ہاں توبہ کا لفظ زبانی طور پر ضرور کہا جاتا ہے، عملی طور پر توبہ کا مظاہرہ بہت کم ہے. ہم لوگ ابھی تک اپنے احوال، اپنے معاملات اور جو تبدیلی ہم کو خود میں لانی چاہیے تھی وہ نہیں لا سکے. لاک ڈاؤن جو بندش تھی وہ کھول دی گئی ہے یا لوگوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا اور اب تو بہت آزاد ہو گئے. زندگی پھر اپنی رفتار پکڑ رہی ہے مگر وہ جرثومہ موجود ہے. احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، زندگی کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اس وبا سے محفوظ رکھے. قرآن کریم ہر دور میں جب بھی پڑھو تو لگتا ہے جیسے آج نازل ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کرتوت، ان کے اعمال، ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں. وہ اپنی باتوں کو جو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ تو بھٹک رہے ہیں، دیکھا جائے تو گمراہ ہو رہے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں ہیں. مجھے یہ بتائیں اس آیہ شریفہ کو سن کر کیا آج کے حالات پر یہ ہمیں صادق نظر نہیں آتی؟ اگر غیر مسلموں کی بات کریں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، ان کا حال، اور پھر جو مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا حال، دونوں کو سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو صرف دنیا سے رغبت ہے، موت یاد نہیں ہے، آخرت کا کوئی احساس نہیں ہے. سب مگن ہیں، وقت گزار رہے ہیں بہاؤ کے ساتھ لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے. آخرت کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں نرک اور سورگ، جنت اور دوزخ کے لیے ان کے پاس بھی لفظ ہیں. مگر یہاں پر پتہ چل گیا
کہ ایمان شرط ہے، اعمال صالحہ اس کے بعد ہیں۔ جو شخص ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے نجات کا کوئی تصور نہیں۔ جو بھولے ہوئے ہیں قیامت کو، آخرت کو، دنیا کے کام ان کی نظروں میں سجے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان کو اسی سے غرض۔ وہ خواتین ہوں جو دین کی پابندیوں کے خلاف ریلیاں نکال رہی ہوں، وہ دوسرے لوگ ہوں دین میں دخل دے رہے ہوں، بھلے وزیر ہوں، سفیر ہوں، امیر ہوں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، وہ اپنے عمل کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا بتایا کہ برائی کو بھلائی سمجھنا یا اپنی نیکیوں پر یا اچھے کاموں پر فخر کرنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، اور مسلمانوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ کلمہ پڑھ کر بھی ایسے کام کرتے ہیں ان کے اندر ایمان راسخ نہیں ہے، نقش نہیں ہے۔ کافروں کو دنیا کا آرام مل جاتا ہے، دنیا کی سہولتیں مل جاتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے پاس یہ عیش آرام نہ ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں ان کا دین سچا ہے، وہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو پھر ان کے پاس دوسرے لفظ آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین سچا ہوتا تو تم مشکلات میں کیوں ہوتے، ہم دیکھ لو مزے میں ہیں۔ تو یہ انسان کے مختلف رویے ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا کی سوچ، سائنس کی تھیوری غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آخرت یقینی بات ہے۔ یہ جو دنیا کی 4 روزہ زندگی جس کے لیے اتنی پلاننگ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ انسان کی خواہشات اور شہوات وہ اگر ان پر قابو نہیں پاتا تو اس کو آگ نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ نفس کی لذت وقتی ہوتی ہے، یہ دائمی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پکڑ ہوتی ہے پھر اس سے وہ نکل نہیں پاتا، پچھتانے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ ایسے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں، گناہ گار کبھی چین نہیں پاتا، ایمان والے کو چین نصیب ہوتا ہے۔ لہذا ایمان کی قدر و قیمت ہمیں پہچاننی چاہیے اور ایمان کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔
کاروبار ہے، لوٹ مار ہے، ماسک پہننا آپ کو بچاتا ہے جراثیم سے۔ 5 روپے کا ملتا تھا، 50 کا دیا، 60 کا دیا، 70 کا دیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ کر لیا، مہنگائی کر دی، پیسے 4 بنا لیے، یہ نہ سوچا کہ یہ وقت توبہ کا ہے، کیونکہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ کیا ذکر ہے؟ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ تو جو سرکشی کریں، اکڑ دکھائیں، ان کے لیے پھر کوئی رعایت نہیں۔ آپ نے دیکھا انسان کے اندر کتنی اکڑ، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ لوگوں نے تانے دیے، سائنس علاج نکالے گی، قدرت کے پاس کوئی علاج نہیں، معاذ اللہ۔ ایسے ایسے جملے آپ کو سننے کو ملے۔ آج وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں نہیں مقابلہ کر رہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں نا لڑنا ہے تو لڑ کے دکھاؤ نا۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ نے کہا لڑنا ہے تو اب لڑو، روز موتوں میں اضافہ۔ اچھا، شکایت یہ بھی ہے کہ جی مار رہے ہیں بندوں کو، بندہ ہسپتال پہنچ جائے تو بس سمجھو گیا۔ کیوں؟ کہ کورونا میں موت لکھوانے پر پیسے ملیں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO، عالمی ادارہ صحت، پیسے دے رہا ہے۔ جتنی موتیں لکھواؤ گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے۔ وینٹیلیٹر پہ چڑھاتے ہیں، جو مصنوعی سانس دیتا ہے، اس کی اسپیڈ تیز کر دیں پھیپھڑا پھٹ جاتا ہے۔ یعنی باقاعدہ لوگوں کو دنیا بھر میں مارا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کیا قدرت سے مقابلہ کر سکیں گے؟ ہاں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، توبہ کر لیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں، پسند آئے نہ آئے۔ روایتوں میں، تذکروں میں ہے کہ ایک ہستی نے کسی کمزور کی مدد نہیں کی۔ نیک ہستی تھی، بزرگ ہستی تھی، کسی کمزور نے مدد چاہی تو انہوں نے مدد نہیں کی۔ مدد کے قابل تھے، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی۔ اللہ نے ان کو صحت بھی دی تھی، توانائی بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی۔ واللہ عالم۔ لیکن واقعے کا جو نتیجہ ہے وہ بہرحال ہمارے سامنے، واقعے میں کہ جس ہستی کا نام لیا ہے اسی کا ہو یا جس کا بھی ہو، پکڑ ہو گئی، مال بھی چھن گیا، صحت بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے توبہ کی۔ کیا کی؟ اونچی گئی ہے، ذرا زور سے، کیوں کہلوا رہا ہوں؟ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے توبہ۔ یہ اس کا دروازہ بند ہو جاتا تو ہمارے پاس کچھ نہ رہتا۔ یہ توبہ، نادم ہو جائے بندہ، شرمندہ کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، اور آئندہ وہ خطا نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ انہوں نے کی توبہ، اللہ نے ان کی صحت بھی لوٹا دی، بیماری ختم کر کے اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی۔ جو پیغام ملا وہ یہ کہ کمزوروں پر ظلم کرنے سے پکڑ ہوتی ہے۔ یہی پیغام ملا نا۔
اب مجھے بتائیں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شام، عراق، یمن، افغانستان، لیبیا، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے نظر ہٹائیں تو ادھر دیکھیں، ہر دولت والا، عہدے والا دوسروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ پہلے کو سرکاری لوگ چھپے ہوتے تھے، سیاسی بھتہ لیتے تھے سیاسی لوگ، اب سرکاری بھتہ لیا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، لوگوں کی مجبوری سے، کمزوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہم توبہ کی طرف جا رہے ہیں یا اپنے گناہ میں اضافہ کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا، غور کیا؟ تو ہمارے اعمال ہم سمجھ رہے نہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا بھٹک رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ مگر ہم پھر بھی سدھر نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اندر ضمیر بھی مردہ ہو چکا، ہمارے نفس شیطان کے قابو میں آ گئے۔ رمضان کے بعد پہلا جمعہ ہے، ٹھیک ہے مسجدوں پر بندش تھی، اس کے باوجود رمضان میں لوگ آئے۔ رمضان ختم ہوا ہے، نمازیں تو ختم نہیں ہوئی ہیں، کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ کس کس کو یاد رہا؟ نہیں، یہ ہے وہ چیز۔ اگر قوم واقعی سدھر جاتی، لوگوں نے کہا اذانیں دو، اللہ کا ذکر ہے، اس سے وبائیں دور ہوتی ہیں، تو جو سارا دن چوری کر کے جاتا تھا وہ بھی اذان دے رہا تھا، اس نے اپنے احوال میں، اپنے اعمال میں تبدیلی نہیں کی، اذان وہ بھی دے رہا تھا۔ اب وہ اذانیں بھی ختم، لوگوں کو اب وہ ڈر نہیں ہے، اب وہ خوف نہیں ہے۔ حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ وائرس بڑھ رہا ہے، وبا پھیل رہی ہے اور اس میں تیزی آ رہی ہے، لیکن اس سے بھی اب جو تھوڑا بہت خوف تھا وہ کم ہو گیا۔ اللہ کا خوف تو تھا ہی نہیں جو زیادہ ہونا چاہیے۔ میڈیا نے، ٹیلی ویژن نے، پرنٹ میڈیا نے جتنا کورونا سے ڈرایا، اللہ سے ڈرایا ہوتا تو شاید لوگوں کو تھوڑا بہت احساس ہوتا، مگر ان کو شاید اسی کے پیسے ملے تھے، انہوں نے اسی سے ڈرایا۔ ہمارا یہ اعمال، ہمارے یہ احوال کیا بتاتے ہیں؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ ہمیں کیا آخرت یاد ہے؟ کافر تو جو مانتے نہیں ہیں ان کوئی بات نہ کریں، جو مانتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ قیامت یقیناً آئے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں، علم یقینی ہے، اتنی بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ اب وہ لوگ جن کو ایمان نہیں ہے ان کا معاملہ تو کلیئر، سمجھ آ گیا کہ جی وہ ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ انسان کو وہی پہنچتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں پیسے کی، ہم کوشش کر رہے ہیں دنیا کی، آخرت کی کوشش نہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ دنیا نصیب سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے، تو ہم نے دنیا کے لیے محنت شروع کر دی، آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیا۔
بڑے سمجھدار ہیں ہم، دیکھ لیں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو دنیا میں یہ اس طرح کی تکلیفیں ہمارے لیے وارننگ ہے، انتباہ، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال لو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور وہ آخرت میں بہت بڑے خسارے یعنی نقصان والے ہیں، بہت گھاٹے میں ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے سے انہوں نے اپنے آپ کو نعمتوں والی جنت سے محروم کر لیا۔ دوزخ سے بچانے کی بجائے وہ خود کو دوزخ کا حقدار بنا بیٹھے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، خرابی ہے، اور آخرت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ میں اس آیت کے بارے میں آپ سے ایک بات کر کے آگے چلوں گا۔ اب مجھے بتائیے، آپ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی گھاٹا پہنچ جائے، انسان کا مزاج ہے، نفع ہو نا ذکر تک نہیں کرے گا، گھاٹا ہو جائے 50 مرتبہ ذکر کرے گا، یہ انسان ہے۔ تو اس انسان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تو گھاٹے کا سودا تو پسند نہیں کرتا، تو پھر یہ گھاٹا کیوں کر رہا ہے، یہ خرابی کیوں کر رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ انسان جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کا ٹائم معلوم نہیں ہے، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، میں نے آخرت میں جانا ہے، حساب دینا ہے، تو وہ سنبھلے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ گھاٹا ہی گھاٹا۔ مسلمان ایمان والا جس کے دل میں ایمان نقش ہے، وہ اللہ کو بہرحال یاد کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان ہے تو یہ احساس ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہو چکا ان کو یہ احساس بھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قبر کا اندھیرا، آخرت میں کتنی گرمی، کیسا خوف، کیسے عذاب، جب اللہ تعالیٰ سوء العذاب، سوء کے معنی برے کے ہیں، تو جس کو اللہ برا فرما رہا ہے وہ کتنا برا ہوگا، کتنا سخت ہوگا۔ ہم سے تو معمولی سے کانٹے کی چبھن برداشت نہیں ہوتی، ہم عذاب کیسے سہیں گے؟ کبھی سوچا؟ تو سنبھلنا چاہیے، سدھرنا چاہیے۔ اللہ تعالی توفیق دے ہمیں کہ ہم واقعی اس سے ڈریں اور اپنے حالات درست کریں۔ آپ نے یہ سنا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں، یہ جو ہے نا، جو ان کے نشے میں پڑ جائے گا پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتا نہیں۔ کیوں کہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے۔ اس فانی دنیا کی، اس سونے کی چمک دمک میں اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالی ہدایت دے، ہم پر کرم فرمائے، اور ہم سب کے حق میں خیر فرمائے۔ میں آپ کو صرف ایک دو باتیں اس لیے سنا رہا ہوں بار بار، پیغام ہے۔ اعمال قبیحہ، برے اعمال جو ہمارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، اخلاق بگاڑتے ہیں، دل کو اندھا کرتے ہیں،
ان سب کے لیے علاج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، اللہ کی یاد، سچی توبہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کے اندر پھر اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اس کو تمیز ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں ہاتھ اٹھانے سے۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب سرنڈر کرنا ہوتا ہے کہ میں دنیا کو ترک کر کے یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے میں نے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، آپ کو اس نماز میں سیر کرائی جاتی ہے۔ جب ختم کرتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں نا، سلام کب کرتا ہے؟ جب بندہ کہیں سے آتا ہے تو آپ سیر کر کے آئے ہوتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے کا منظر یاد کیا ہو کہ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کیسا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے؟ آپ کی کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو بادشاہ کو بری لگ جائے۔ آپ ایک ایک ادا پہ اپنی نظر رکھتے ہیں، 10 منٹ کی ملاقات ہو، 15 منٹ کی ہو، گھنٹے کی ہو، اب سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے بادشاہ کو جو درجہ دیا، اللہ کے لیے اتنا بھی نہیں سوچا؟ اے انسان، کہاں ہے تیری عقل؟ تو بڑا اپنے آپ کو سمجھدار کہتا ہے، تو تیری سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سنبھال لے۔ عارفین جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں، قرآن کریم جب پڑھتے ہو نا، تو قرآن کریم پڑھنے سے تمہیں کیا کچھ ملتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ اندازہ ہو جائے تو تم کوئی اور کام ہی نہ کرو، ہر وقت تلاوت کرتے رہو۔ اس تلاوت کے فائدے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ تراویح کے درس میں یہ باتیں سناتا ہوں۔ آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکے نے شادی کی، اس کے باپ نے، ماں نے بیٹے کی شادی کی بڑی خوبصورت جوان لڑکی سے۔ اپنی طور پہ انہوں نے جو بھی چھانٹ کے اچھی لڑکی چنی، اچھے خاندان کی، شکل کی بھی اچھی اور نیک لڑکی چنی۔ شادی کی تقریب میں ایک بوڑھی عورت تھی، عمر رسیدہ، بہت زیادہ بن ٹھن کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا فل میک اپ میں آئی، اور لڑکے کو اس نے لبھایا۔ لڑکا اس کے چکر میں، اس کے جادو میں یا اس کی چال میں آ گیا۔ اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر وہ اس بوڑھی کو زیادہ توجہ دینے لگ گیا۔ دلہن کے پاس نہیں گیا، اس کے ساتھ چلا گیا۔ 1 دن، 2 دن، 10 دن، 15 دن، گھر والے پریشان۔ دلہن کو اس کے سسر نے کہا، بیٹا صبر کرنا، یہ آئے گا لوٹ کے، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، سمجھا رہے ہیں اس کو ایک دن احساس ہو جائے گا، تم صبر کرو۔ وہ نیک لڑکی تھی، صبر کرتی رہی۔ ادھر باپ روتا رہا، ماں روتی رہی، اس کو سمجھاتے رہے، مگر اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا سونا چھوڑ کے پیتل کے پیچھے جس جانا، وہی والی بات تھی۔ لڑکا بہکتا رہا، باپ رویا اللہ کی بارگاہ میں بہت۔ اسے بتایا گیا کہ ایک ہمارا بندہ آئے گا، خواب میں اس کو خوشخبری سنائی گئی، ہمارا بندہ آئے گا اور وہ تمہارا مداوع کرے گا۔ اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ بندے بنتے ہیں۔ وہ ایک اللہ والے آئے، ملاقات ہوئی، ان کو ساری رودات سنائی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو لے کر قبرستان چلے گئے۔ قبرستان میں پرانی ایک قبر ڈھونڈ کر وہاں گئے۔ انہوں نے وہاں قبر میں کنارے پر کھودا مٹی کو، تو بالوں کا گچھا
کسی چیز پر لپٹا ہوا اور اس کے اندر گرہیں، ناٹس، ہر تھوڑے فاصلے پہ گرہ لگائی ہوئی، گانٹھ لگائی ہوئی، انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اور گرہیں کھولنی شروع کر دی۔ قرآن پڑھتے گئے، گرہیں کھولتے گئے، ادھر گرہیں کھلتی گئیں، ادھر اس لڑکے کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ جب تمام وہ گرہیں کھول دیں لڑکے کی، ساری وہ جو اس پہ پردے پڑے ہوئے تھے، جو اس پہ جادو ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ وہ خود اپنے آپ سے شرمندہ کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کدھر چلا گیا تھا، میں کیا کر رہا تھا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بتایا یہ دنیا کی گرہیں بندھی ہوئی تھیں اس پر، وہ عورت جو تھی وہ دنیا بتائی گئی تھی کہ اصلی بیوی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ اس عورت پر فدا تھا، کیا مطلب، غلط چیز پر۔ تو یہ گرہیں بندھی ہوئی تھیں، یہ گرہیں کھلی ہیں تلاوت قرآن سے، دیکھو اس کا حال ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اس کو دیکھنے پہ بھی راضی نہیں تھا جس پہ فدا ہو رہا تھا، اور اپنی بیوی کے پاس آ کے کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا تھا، تجھ جیسی خوبصورت کو چھوڑ کے میں کدھر چلا گیا تھا۔ گھر آئے، گھر میں کھانے پہ بیٹھے، ایک دن دو دن کے بعد باپ نے ایسے ہی ہنسی مذاق میں، ہاں بھائی اس کا بڑھیا کا کیا حال ہے، کہنے لگا مجھے شرمندہ نہ کریں، میری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ مولانا روم یہ کہانی لکھ کے فرماتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں چمک دمک میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس مردار چیز کو، کس غلط چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے رب نے کتنا بہترین بنایا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم واقعی احساس کر لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ساحل پہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں ریت سے، تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں بچوں کو، ارے یہ گھروندے ہی ابھی پانی آئے گا ختم ہو جائیں گے۔ وہ بچوں کو برا لگتا ہے کہ ہم اتنی محنت سے بنا رہے ہیں، تم ہمیں ٹوک رہے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے اصلی محل دیکھے ہوئے، تو وہ بچوں کو بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ انہوں نے اصلی محل دیکھے نہیں، ان کے لیے وہی سب کچھ ہے، تو وہ اس لیے ان کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہی اور صوفیاء نے سمجھائی کہ بڑوں نے اصلی محل دیکھے تو وہ بچوں کے گھروندے پہ ہنستے ہیں، اللہ والوں نے جنت کی باتیں سنی ہوئی ہیں، وہ تمہارے دنیا کے محلوں پہ ہنستے ہیں کہ یہ ختم ہو جانے والے ہیں، ان میں کچھ نہیں، اصل محل کہاں ہے، جنت میں ہے۔ تو وہ بھی تمہاری دنیا کی رغبت، دنیا کی پسندیدگی سے وہ بھی تمہارا حال دیکھ کے ہنستے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اے انسان، یہ دنیا تجھے سجا کر دکھائی جاتی ہے، اور دنیا بڑی چال چلتی ہے، مگر اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، اور جس کو اس دنیا سے لگاؤ ہو گیا، آخرت کا منکر ہو گیا، اس میں کھو گیا، پھر وہ بھٹک رہا ہے، اس کے لیے پھر خرابی ہی خرابی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہاں تک آپ نے سنا، میں یہاں اس آیت پر اس بات پر یہاں اس آیت کے بیان سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے محبوب، یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، یہ لوگ دنیا کو جو پسند کیے ہوئے ہیں، یہ تو ہیں گھاٹے میں۔ آپ کو ہم نے قرآن سکھایا ہے، قرآن عطا کیا ہے،
اور کس کی طرف سے؟ حکمت والے اور علم والے رب تعالی کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا ہوا، کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالی نے۔ اللہ تعالی سے سیکھا ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے آپ نے پڑھنا سیکھ لیا استاد سے، سمجھنا سیکھ لیا استاد سے۔ کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، وہ ہمیں سکھاتے سمجھاتے ہیں۔ نبی کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ۔ سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو سیکھ رہے ہیں وہ قرآن ہے۔ نہ سکھانے والے رب جیسا کوئی ہے، نہ سیکھے جانے والے قرآن جیسا کوئی کلام ہے، اور نہ ہی سیکھنے والے نبی جیسا کوئی انسان ہے۔ کمی کا کوئی تصور نہیں۔ اب میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں، قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ آپ کہیں گے جی اس میں کیا جیومیٹری ہے، کیا اس میں باٹنی ہے، کیا اس میں بایولوجی ہے، کیا اس میں فزیالوجی ہے؟ آپ کے بہت سارے نام ہیں جو آج کل آپ سیکھتے ہیں کہ جی یہ بدن کا علم ہے، یہ خون کا علم ہے، یہ جانوروں کا علم ہے، یہ جڑی بوٹیوں کا علم ہے، یہ پھلوں کا علم ہے، یہ جنگل کا علم ہے، یہ فلانا۔ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں۔ پھر کہیے، جتنا اس میں غور کریں گے اتنے ہی موتی نکالیں گے، اور موتی ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی آپ پر مہربانی ہوگی، وہ جتنا سینہ کھول دے گا اتنا ہی آپ کو معلوم ہوتا جائے گا۔ وہ ہستیاں جنہوں نے نبی پاک سے سیکھا، جنہوں نے نبی پاک سے سیکھا، ان کا بیان ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے کہاں ہے۔ صحابہ کرام جو نبی سے سیکھ رہے ہیں، تو جب نبی سے سیکھنے والوں کی یہ شان، تو جس نے خدا سے سیکھا ہے اس نبی کے علم کی کتنی شان ہوگی۔ قرآن ہم لوگ بس رسمی پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی اس میں غور نہیں کیا کون سا مسئلہ ہے جو یہ حل نہیں کرتا، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ لَتُلَقَّ القرآن، اب اس کی بات کروں تو کہاں تک چلے جائے؟ بلا واسطہ دل میں ڈال دینا، بلا واسطہ دل میں ڈال دینا، اس کے لیے بھی یہ القاء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر یہ کہوں کہ میرے نبی کے، دوسری جگہ بیان ہے نا، نزلہ علی قلبک، آپ کے قلب پر، قرآن کا بیان اسی میں ہے، نبی کے دل پر۔ تو اب لَتُلَقَّ القرآن اور علی قلبک، تو کیا مطلب نبی پاک کے دل پر اللہ نے قرآن القاء کیا، یعنی ان کے دل میں ڈالا۔ معلوم ہوا نبی پاک جتنا قرآن کو جانتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں کوئی اور نہیں جانتا۔ اور اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تبیان لکل شیء۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ تبیان کہتے ہیں روشن بیان کو۔ کیا مطلب؟ کہ ہر شے کا روشن بیان قرآن میں ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟
حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے. یہ آج آپ اس کو مائک کہتے ہیں, حضرت آدم کو بتا دیا گیا تھا اس وقت, کیونکہ اسماء کلھا ہے نا, تمام چیزوں کے نام. یہ آج ہے, یہ آپ کی کیبل ہے, وائر ہے, اس وقت ان کو بتا دیا گیا, ان کو نام سکھائے گئے. اور یہاں حکیم علیم ہے کہ حکمت والے اور علم والے رب کی طرف سے نبی کو قرآن سکھایا گیا ہے, تو قرآن میں ہر شے کا بیان ہے, نبی ہر شے کا عالم ہے. کس کی عطا سے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, خود سے نہیں. کیونکہ فرمایا نا من لدن حکیم علیم. میں اور آپ برسوں استاد کے پاس بیٹھتے ہیں, سمجھتے ہیں سب سے پہلے حرف کی پہچان, پھر ایک حرف سے 2 حرف 3 حرف, پھر لفظ کیسے بنتا ہے, پھر لفظوں کو کیسے برتا جاتا ہے, ان کے پھر معنی کیسے بنتے ہیں, پھر ہم گرامر پڑھتے ہیں, ماضی مستقبل حال, کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں. ہم وہ پڑھ کر پھر کہیں جا کر اس قابل ہوتے ہیں گفتگو کر سکیں. یہاں رب سکھا رہا ہے. اور من لدن حکیم علیم کے الفاظ کیا مطلب؟ دل میں ڈال دیے گئے. نبی نے اس طرح نہیں جس طرح ہم لوگ سیکھتے ہیں, اللہ نے ایسا سکھا دیا کہ دل میں ڈال دیا. اب ڈالنے والا رب جانے کہ کتنا ڈالا, اور جس کے سینے میں پہنچا وہ جانے کتنا پہنچا ہے. میں اور آپ ناپ سکتے نہیں. اچھا, یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں یہ ایمان ہے. اللہ جس پر کھول دے, سب کے لیے نہیں, جس کے لیے اللہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اللہ دین کے لیے, اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دے تو اللہ کی رضا. اللہ, اور پھر اللہ ہی نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں, اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو پہلے گمراہی کا ذکر, پھر بعد میں ہدایت کا ذکر. کیا مطلب؟ پڑھنے والے سارے فائدہ نہیں پا رہے, کوئی ترجمہ غلط کر رہا ہے, کوئی اپنے احوال میں غلط رہ کر اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کو پڑھو سمجھو اللہ کے بتانے کے مطابق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے. کتنے عرصے میں؟ اور ہم 2 سال کا کورس کر کے اپنے آپ کو شیخ القرآن کہلا لیں یا شیخ الحدیث کہلا لیں. میں سب کی بات نہیں, جو عالم ہیں ان کی میں قدر کرتا ہوں. آج چھوٹے چھوٹے لوگ بھی اپنے ساتھ القاب لگانے لگ گئے. قرآن پڑھانے والے, صرف ناظرہ حفظ کرانے والے, وہ بھی اپنے آپ کو شیخ القرآن کہنے لگ گئے. تو کیا واقعی یہ قرآن کو جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. 600 جلدوں میں, کتنی؟ 600 والیومز میں قرآن کی تفسیر لکھ کر بھی لکھنے والے نے یہ کہا مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکا. اور ہم 4 باتیں کر لیں اور اپنے ساتھ القاب لگا لیں. اور تو جس کو رب نے سکھایا ہے اس جیسا کوئی عالم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. رب سکھائے اور ہم کہیں کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارا حال خراب ہے. نبی کی شان بہت بلند ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی جانتے ہیں کوئی اور جانتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, قرآن کریم اللہ کا کلام, اور یہاں پر لدن کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا حکمت والا, علم والا کوئی نہیں ہے. تو قرآن کو پوری طرح سمجھنا, مکمل طور پر اس کے علم کو گھیرنا, یہ اللہ ہی کی عطا سے ہے اور اللہ نے یہ افشان اپنے نبی کو دی ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ حکیم اور علیم، اب ان دو لفظوں پر بات کروں نا تو مجھے جتنی آیتیں سناؤں آپ کو بہت ٹائم لگ جائے کہ قرآن کے اندر کتنے علوم ہیں، عقیدے بھی بیان ہوئے ہیں، شمائل بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن میں تمام کائنات کی جتنی پیداوار چیزیں ہیں ان سب کا بھی علم ہے، قصص بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، پہاڑوں کا علم ہے، جانوروں کا علم ہے، سمندروں کا علم ہے، خشکی کا علم ہے، لکڑی کا علم ہے، لوہے کا علم ہے، سونے کا علم ہے، چاندی کا علم ہے، تمام علوم ہیں، ہم ان کو گننے بیٹھیں تو گن نہ سکیں۔ تو جب اتنے علوم اس میں ہیں جو ہم ساری لسٹ نہیں بنا سکتے تو کیا پتہ چلا میرے نبی پاک کے علم کا بھی کوئی اندازہ پورا کر سکتا نہیں۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو ایسی بات کرنے والا جانتا نہیں ہے، وہ نبی کو پہچانتا نہیں ہے، اس نے اپنی بات کر دی جس طرح اس کا حال ہے، اس نے کہہ دیا اللہ کی عطا سے نبی کتنا جانتے ہیں یہ مخلوق میں کوئی جان سکتا۔ اور قصیدہ بردہ والے کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح محفوظ اور قلم کا علم نبی پاک کے علوم میں سے ایک علم ہے، ایک علم ہے، ان کے سارے علوم کو کون جان سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے سکھائے گئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اب بات دنیا کی باتیں کر کے یہاں ذکر آیا قرآن کا، تو پتہ کیا چلا؟ جو آخرت کے منکر ہیں، جو اپنے اعمال دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، کاش یہ لوگ قرآن پڑھ لیتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، یہ قرآن پڑھتے تو ہدایت پا لیتے، انہوں نے ہدایت کی طرف دھیان نہیں دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کفار، انکار کرنے والے، جو آخرت کو نہیں مانتے اور جو اللہ کے اور رسول کے احکام نہیں مانتے، دنیا و آخرت میں ان کو نقصان ہی نقصان ہے، اور جو قرآن پڑھے سمجھے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، اس پر حقائق آشکار ہوتے ہیں، اس کو وہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو دنیا کے سائنسدان بھی معلوم کر سکتے نہیں۔ اب ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن کے حوالے سے ابھی شب قدر میں بھی گفتگو کی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب میں اگلی آیت اور اس کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، بیوی کو ساتھ لے کر وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسم تھا سخت سردی کا، آپ کے ہاں بھی سردی ہو تو لوگ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کے تاپتے ہیں کہ کچھ گرمی آئے، تو سردی کا موسم تھا، اندھیرا بھی تھا، سردی بھی تھی، آگ جلائیں تو روشنی بھی ہو جاتی ہے اور حرارت بھی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو راستہ چل رہے تھے، شاید اس میں فرق آ گیا تھا، رات کے وقت کوئی سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں تھی، کوئی نشان تو لگے نہیں ہوئے تھے، تو جس طرف جا رہے تھے، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کا نام تھا حضرت صفورہ، تو
ان کو اچانک، وہ امید سے تھیں، ان کو درد شروع ہو گیا جو بچے کی پیدائش پر عورت کو ہوتا ہے، ماں کو ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بیوی کو اس تکلیف میں دیکھا تو ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور سے آپ کو روشنی نظر آئی، دور سے روشنی نظر آئی، تو بیوی سے یہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ، جبکہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، روشنی آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی خبر لاتا ہوں، یعنی میں جاؤں گا اور تمہیں آ کر بتاؤں گا، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا تو خبر لاؤں گا یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تمہیں حرارت پہنچے، تم اس کو تاپ سکو، اس سے حرارت حاصل کر سکو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر آگے بڑھے کہ اگر وہاں پر کوئی آدمی ہوا تو راستہ بھی پوچھ لیں گے، آگ بھی لے آؤں گا، اور اگر وہاں کوئی آدمی نہیں ملا تو آگ تو لے ہی آؤں گا، آگ کی چنگاری یا چھوٹا سا وہ جو انگارہ کہتے ہیں آپ، وہ لاؤں گا تو تمہیں تھوڑی سی حرارت پہنچے گی، روشنی بھی ہو جائے گی، تمہیں کچھ آسانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے یہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكْ، پھر جب آگ کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، آگ کے پاس جب وہ آئے ندا کی گئی، پکارا گیا، برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، آگ سے آواز آئی۔ آپ کے ہاں ایک کہاوت اردو میں بہت مشہور ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہے، شاید یہی بات کہ آگ لینے گئے تھے پیغمبری مل گئی۔ یہ لوگوں میں کہاوت مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی ہاں، نبوت کے ظاہر کرنے کا وقت، اعلان کرنے کا وقت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک دن کی عمر میں ظاہر کر دیا، ماں کی گود میں بول کے بتا دیا میں نبی ہوں، کوئی کب تو یہ ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس وقت نبی بنے، نبی وہ پہلے سے تھے، نبی وہ پہلے سے عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے نبی بنا دیا جن کو بنانا تھا، یہاں ان کا اعلان ہوا، اظہار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو پھر ان کو آواز لگائی گئی آگ میں سے، اس آگ کی جلوہ گاہ میں، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے، ومن حولہا، کیا کہا گیا؟ پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟
اس وقت کتنے فرشتے اس آگ کے گرد تھے؟ وہ آگ خود بول رہی تھی یا آگ میں کوئی بول رہا تھا؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو آواز کیا آئی؟ اور پاکی ہے اللہ کو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، مبارک کیا گیا، ارد گرد کے فرشتوں کو بھی۔ اللہ تعالی نے شجر موسیٰ، اس درخت سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی۔ وہ درخت اللہ نہیں تھا، وہ اللہ کے جلوے کا مظہر تھا۔ اللہ کے جلوے کا، اونچی کہیے۔ مجھے شاید آسان لفظوں میں سمجھانا مشکل ہوگا، بڑی گہری اور بڑی پیاری بات ہے۔ آواز کیا آئی؟ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ، عزت والا، حکمت والا۔ آواز کہاں سے آئی؟ اونچی کہیے۔ ذرا آواز لگائیں گے تو آواز آئے گی نا۔ درخت سے۔ درخت خود بولتا ہے۔ اونچی آواز کس کی تھی؟ درخت کی تھی یا رب کی تھی؟ اگر میں نہیں سمجھا سکا تو اب میں کھل کے بول رہا ہوں۔ درخت سے آواز آئے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، مصطفیٰ سے آواز آئے تو فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ میرا نبی بھی تو رب کا مظہر ہے۔ میرے نبی کے منہ پہ کون بولتا ہے؟ اونچی۔ وہ مفتی ہمارے جو گڑی اختیار خان کے بہت مشہور عالم سرائکی بزرگ مولانا محمد یار صاحب فریدی، ان کا کلام پڑھو نا، قیامت میں انی انا اللہ بن کے نکلیں گے۔ لیکن وہ آپ کے سروں سے اونچا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ نہیں کہہ رہا، بات شریعت کے دائرے میں ہوں، باہر نہیں نکلوں گا۔ درخت سے آواز آئی، رب کی آواز۔ رب چاہے تو درخت سے اپنی آواز سنا دے، رب چاہے تو اپنے حبیب سے اپنی آواز سنا دے۔ اب سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو ہم قرآن کو مانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ آگ بھی لینی تھی کہ بھئی بیوی کو ضرورت تھی، بیوی امید سے تھی۔ اس وقت اللہ تعالی نے ان پر ظاہر کر دیا اور ان کی نبوت کا اعلان ہو گیا، اظہار ہو گیا۔ ابھی اس پر مزید گفتگو بعد میں کروں گا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہم نے عصا دی ہے، اس کو ذرا زمین پر ڈالو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا، اپنا عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اے موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالو۔ انہوں نے ڈالی تو دیکھا لہراتا ہوا، بل کھاتا ہوا سانپ ہے۔ پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، میرے حضور رسولوں کو خوف۔
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک سے فرما رہا ہے میرے حبیب اپنی قوم کو وہ ذرا ذکر سنائیے نا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ یاد دلائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور ساتھیوں کو لے کر وادی طور میں ان کے ساتھ تھے۔ یہاں ایک بات اور بھی کرتا چلوں، لِأَهْلِهِ کا لفظ آیا ہے، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، اگر یہ لفظ آپ کو بولنے کو کہوں بول دیں گے؟ لِأَهْلِهِ عربی کا لفظ ہے، آپ نے کہا آپ کو ثواب ملے گا، میں نے بات کیا کرنی ہے؟ لِأَهْلِهِ کے معنی گھر والی۔ کون ہے؟ اہل کے معنی کون ہے؟ اہل کے معنی گھر والے، تو اہل بیت میں بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ آپ کو بتانا تھا، صرف کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیویاں نہیں، تو یہ قرآن جواب دے رہا ہے کہ بیویاں کون ہوتی ہیں، گھر والی یا باہر والی؟ اونچی کہنا۔ تو جو نبی پاک کی ازواج کو اہل بیت میں نہیں مانتے وہ درست، اولاد بھی گھر والے اور بیویاں بھی گھر والی، یہ ایک مسئلہ کرنا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین اہل بیت ہیں، تو وہ غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے بیوی کو گھر والی، اور وہاں پر پہلے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور یہ احباب جن کا ذکر یہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کتنا عرصہ رہے تھے؟ 10 سال۔ کتنا عرصہ رہے تھے؟ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، گزر چکا ہے پہلے پاروں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تھا، مکہ مارا تھا ایک فرعونی کو، وہ مر گیا تھا، مارنے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی مکہ مارا تھا لیکن وہ مر گیا تھا۔ تو آپ وہ فرعون کی جگہ، پہلے فرعون کے گھر میں رہتے تھے نا، وہاں سے نکل کر آپ سفر کر گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے گاؤں مدین پہنچ گئے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا، پانی بھرنے آئی ہوئی تھیں، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا اس وقت۔ تو شعیب علیہ السلام کے گھر میں حضرت موسیٰ کام بھی کر رہے تھے، پانی وانی بھر کے لاتے تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی صاحبزادی سے ہی آپ کی شادی ہو گئی تھی۔ اب اپنی وہ اہلیہ کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہوئے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر، اس ارادے پر کہ اپنی والدہ سے اور اپنی 2 بہنوں سے ملاقات کریں گے۔ آپ کی ایک ہمشیرہ جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ قارون کی بیوی تھی، دوسری یوشع بن نون کی بیوی تھی۔ راستہ طے کرتے ہوئے، جس طرح کتابوں میں ہے واللہ عالم، راہ آپ تھوڑا سا بدل گئے، دوسری راہ پر ہو گئے، سخت سردی تھی، ادھر بیوی کو وہ کیفیت ہونے لگی جو بچہ ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس روشنی سے جو آپ کو آگ نظر آئی تھی طور پہاڑ پر، اس طرف آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے وہاں سے خبر لاتا ہوں، اگر کوئی اور نہ ملا تو میں کم از کم آگ ضرور لے آؤں گا۔ بہت اچھا جی۔ وہ بظاہر شعلے نظر آ رہے تھے مگر وہ تھا نور۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ نور۔ بظاہر اس طرح لگ رہا تھا جیسے شعلہ ہے، مگر وہ رب العزت کا نور تھا۔ جمعہ کی رات تھی، صبح جمعہ، جمعرات کا دن گزار کے جو درمیانی رات، اور ارض مقدسہ، کوہ طور، وادی طور، جو لوگ ابھی بھی جانا چاہتے ہیں مصر کے رستے سے، وہ پہاڑوں میں وہ پہاڑیاں چڑھ کے چلے جاتے ہیں وہاں طور پہاڑ دیکھنے کے لیے۔ یہ تجلی نور کا اس صورت میں ظاہر ہونا جیسے لگے آگ، تو آپ نے اللہ نور السماوات والارض اس آیت کے تحت اس کا بیان سنا ہوا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی سنا ہوا ہے۔ فرمایا میں تمہارے پاس خبر لاؤں گا، راستے کی تحقیق کر کے آؤں گا وہ کہاں ہے، یا میں آگ لے کے آؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے،
کہ وہاں جاؤں گا کوئی بندے ہوں گے، روشنی ہو رہی ہے، بیٹھے ہوں گے، راستہ بھی بتا دیں گے، آگ بھی مل جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں کوئی بندے نہیں تھے، وہاں تھے فرشتے۔ کون تھے؟ فرشتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت جب اس کے قریب گئے تو وہاں نور ہی نور تھا۔ کیا تھا؟ اونچی کہیے۔ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے، نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ آپ کی آنکھ میں نور نہ ہو تو آپ کو یہ ظاہری نور جو ہوتا ہے نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو ایمان کا نور نہ ہو تو پھر نبی کا نور نظر آتا۔ جو انکار کرتے ہیں سمجھ لو ایمان کا نور ان کے پاس نہیں۔ بہرحال یہ بیان کر دیا، ایسے ہی آپ کو سنا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں درخت سے نور ہی نور نکل رہا تھا، اور اس میں جلانے والی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ نور تھا، اور نور ایسا کہ اس میں نہ کوئی لکڑی جل رہی تھی نہ پتا جل رہا تھا۔ حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ نظر آیا شعلے کی طرح، مگر وہ آگ نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ نور تھا۔ اور جس درخت سے نور نکل رہا تھا، مفسرین فرماتے ہیں وہ کیکر کا درخت تھا۔ ببول بھی کہتے ہیں شاید، اکیشیا بھی کہتے ہیں اس کو انگلش والے، اکیشیا یا اکاشیا جو بھی کہتے ہیں۔ اس میں سے وہ ندا دیے گئے، پکارے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی۔ وہ کلام طور کی جانب سے سنائی دیتا تھا، آواز آ رہی تھی درخت کے اندر سے۔ وہ درخت نہیں بول رہا تھا، خود رب تعالی بول رہا تھا، لیکن آواز آئی درخت سے۔ آواز کہاں سے آئی؟ درخت سے آئی۔ اب اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، ابھی آپ کے سامنے نہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ یہاں میں نے جو ایک دو باتیں کرنی ہے وہ سن لیں۔ بورک لفظ آیا، بورکا، برکت دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ اونچی کہیے۔ اللہ تعالی خود اپنے لیے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالی برکت والا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ برکت والا۔ ھذا ذکر مبارک، قرآن کو اللہ نے ذکر مبارک فرمایا، زیتون کے درخت کو مبارک فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وجعلنی مبارکن، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ لفظ برکت کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالی خود فرما رہا ہے برکت دیا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ درخت بظاہر درخت تھا، مگر اللہ نے اس کو نور عطا کیا، اس میں اپنی تجلی فرمائی، اس سے نور ظاہر ہوا، اللہ نے اس میں سے پکارا۔ تو جس کی نسبت ہو جائے اللہ سے، اللہ والوں سے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ برکت والے۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹھائی لی آپ نے بازار سے، کھا لی، ٹھیک ہے جی، اللہ کی نعمت سے بنائی گئی ہے، مگر آپ نے اس پہ قرآن پڑھ دیا، نسبت ہو گئی کلام اللہ سے، اب کیا ہو گئی؟ اونچی۔ آپ ختم شریف پڑھ دیتے ہیں کھانے پر، نسبت ہو گئی کلام اللہ سے، کیا ہو گیا وہ؟ ویسے بھی مبارک ہے، نعمت ہے، لیکن اب برکت والا۔ تو برکت کا تصور اللہ سے یا اللہ والے سے، اللہ کی کسی چیز سے ہو جائے تو اللہ والے بھی برکت والے۔ جن جگہوں کی نسبت ہو جائے، جن چیزوں کی ہو جائے، جن لوگوں کی ہو جائے، وہ سب برکت والے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟
ان میں اللہ برکت رکھ دیتا ہے، ان کے ٹائم میں برکت رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمانے والا، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. تو اس نے درخت کو برکت دے دی، ہم اعتراض کر سکتے؟ اونچی گئیے گا نہیں. ایک آپ نے یہ سن لیا، وہ مبارک جگہ، جس جگہ وہ درخت، اب وہ جگہ برکت والی ہو گئی. کیوں؟ کہ وہاں اللہ کی تجلی ہو گئی. تو اب اس کو کہتے ہیں برکت والا. البقعۃ المبارکہ، قرآن میں اس کا ذکر ہے دوسرے مقام پر. جب اللہ نے اس کو برکت والا فرما دیا تو اب ہم قرآن سے یہ مسئلہ معلوم کر لیں. یہ کاغذ، اس کاغذ سے نوٹ بھی بنتے ہیں، اس کاغذ سے لفافے بھی بنتے ہیں، اس کاغذ سے آپ لکھتے ہیں، لکیریں مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں. مگر جب اس کاغذ کی نسبت ہو گئی کلام الہی سے، یہ برکت والا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے ساتھ کپڑا لگ گیا، گتا لگ گیا، جو جو چیز لگتی جائے گی برکت اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو میں پڑھوں گا تو مجھ میں برکت نہیں آئے گی، میرے سینے میں جائے گا سینے میں برکت نہیں آئے گی، جس جگہ پڑھوں گا اس جگہ برکت نہیں ہوگی. تو برکت اللہ کے کلام سے، اللہ کی نسبت سے ہوتی ہے. تو جس کو برکت چاہیے وہ اللہ سے، اللہ والوں سے ناطہ جوڑ لے. کیا مل جائے گی؟ کیا مل جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے آگے بڑھ کر حضور کے کپڑے ٹٹولنے شروع کر دیے نا، کپڑے پکڑ کے دیکھتے ہیں. فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنی بارش ہو رہی ہے آپ کے کپڑے نہیں بھیگے؟ اتنے زور کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ کیا اوڑھا ہوا ہے؟ کہ حضور آپ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. فرمایا یہ وہ آسمان والی بارش نہیں ہے، یہ اس چادر کی بارش ہے. کیا مطلب؟ میرے تعلق سے تم پر جو کیفیات، یہ میری چادر کی برکت. تو تم وہ دیکھ رہی ہو، تم نے شاید سمجھا کہ یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے وہ ہے. تو اللہ والوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے یا نہیں؟ تو ان سے تعلق جوڑ لیں گے، برکت والے ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو ہم اگر ان کے مزار کی چادر کو یا اس کو چوم لیتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ والے سے ہے، برکت ہوئی اس میں یا نہیں ہوئی؟ اونچی گئیے گا، ہوئی. تو یہ برکت کا تصور تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا. یاد رکھیے، برکت والوں سے تعلق رکھیں گے تو برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اب اس میں جو باتیں ہیں کچھ محبت کی، کچھ دوسری، کہ آواز آئی ہے کہ میں ہوں اللہ، انی ان اللہ، وہ آواز آئی ہے. پھر یہ نور کا بیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے کروں گا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.